أزورك يا حسين بليل كل جمعة وظل دمعي، أزورك يا حسين بليل كل جمعة وظل دمعي، وصيحا يا الشهيد بصوت وابكي مصيبتك ونعي. بہتا پانی بہتا پانی آگ سینے میں لگاتا رہا، بہتا پانی بہتا پانی، باد عاشور اسیروں نے، باد عاشور اسیروں نے جو دیکھا پانی، آگ سینے میں لگتا رہا، بہتا جب علمدار کے بازو کو قلم دیکھ لیا، جب علمدار کے بازو کو قلم دیکھ لیا، پھر اسیروں نے کسی سے بھی نہ مانگا پانی، آگ سینے میں لگاتا رہا، بہتا ایک حسرت سے وہ دریا کی طرف دیکھتی ہے، ایک حسرت سے وہ دریا کی طرف دیکھتی ہے، بچے آ کے جو کہتے ہیں سکینہ پانی، آگ سینے میں لگاتا رہا، بہتا وعدہ اصغر سے نبھاتے ہوئے تم توڑ گئی، وعدہ اصغر سے نبھاتے ہوئے دم توڑ گئی، سائے میں آئی نہ مانے پیا ٹھنڈا پانی،
سینے میں لگاتا رہا بہتا پانی بہتا پانی صلوات محمد مجرائے خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا پر کہیں سے پیغمبر سانا آقا دیکھا مجرائے خلق میں نے دیکھا علم شاہ کو آلودہ خون میں نے دیکھا علم شاہ کو آلودہ خون میں نے عباس کو بے جان لبے دریا دیکھا میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں تر میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں تر میں نے علی اکبر میں نے زخمی علی اکبر کا کلیجہ دیکھا مجرائے خلق میں ایک گٹھڑی شاہدی پوشت پہ لائے اس میں ایک گٹھڑی شاہدی پوشت پہ لائے اس میں میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا دیکھا مجرائے خلق میں
سر کو دیکھا بیرتا خلق میں اس بی بی کے سر کو دیکھا جس کے مادر کا کسی نے نہ جنازہ دیکھا مجرے خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا مجرے خلق میں صلوات محمد شام غریباں ہے اور ہم شیعان امیر المومنین اور عزاداران حسین ہیں، اور ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم آج کی رات الوداع کریں۔ آج کی رات لبیک کی رات ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے ہم یہیں بیٹھے تھے اور عاشور کی مجلس ہوئی، اور جس کے اندر وہی وقت تھا جس وقت امام نے حل من ناصر ینصرنا کی آواز لگائی تھی۔ تو ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم حل من ناصر ینصرنا کی آواز پہ کوئی سلام آخر پیش کریں اور کہیں کہ بس اب اگلے سال آئیں گے ہم۔ تو یہ ہمیں لبیک کہنا ہے اس کے اوپر، اور ہمیں اپنی امام بارگاہوں کو، اپنی مساجد کو، اپنے سینٹرز کو ایسے ہی آباد رکھنا ہے۔ یہ صرف 10 دن کی عزاداری نہیں ہے، یہ پوری تحریک امام حسین علیہ السلام ہے، جس میں ہمیں پورے سال، پوری زندگی اس کے اوپر، جب تک امام کا ظہور نہیں ہو جاتا اور وہ اپنا کوئی لائے عمل نہیں دے دیتے، ہمیں اسی طرح اپنے اداروں کو آباد رکھنا ہے۔ تو اب میں محمد بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ اس میں تشریف لائیں۔ بآواز بلند صلوات۔ دہائی دہائی خدا را دہائی، یہ دشت بھلا میں ہے کیسی تباہی، بہایا ہے کس نے یہ خون محمد، قیامت یہ ڈھائی ہے کس نے الہی، جوانوں بزرگوں کو مارا گیا، شہیدوں میں شامل ہے ننھا سپاہی، حسین الغریب الغریب الحسین، حسین الشہید الشہید الحسین۔ اٹھی اپنی مرکز سے بنتے محمد، سیاہ شب کی چادر میں چہرہ چھپا گئی کربلا میں، تو اس نے یہ دیکھا
دیکھا ہے بوسیدہ کرتے میں ایک لاش بے سر بدن سارا تیروں سے چھلنی پڑا ہے لہو میں ہے ڈوبا ہوا سارا پیکر حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین۔ عزادارو، جب سید شہداء کی لاش بے غور و کفن پڑی تھی، روایات میں ملتا ہے کہ ایک نور کی اماری اتری، اس میں سے 3 انوار باہر آئے۔ پہلا نور جا کے حسین کے گلے کے ساتھ جا کے بیٹھا، رونے لگا اور کہنے لگا ہائے میرا نواسا حسین۔ دوسرا نور آیا، وہ حسین کی دائیں طرف بیٹھا، رو کے کہنے لگا ہائے میرا لال حسین۔ تیسرا نور آیا، وہ حسین کی بائیں طرف بیٹھا، رو کے کہنے لگا ہائے میرا بھیا حسین۔ تینوں گریہ کرنے لگے۔ اتنے میں ایک نور کی اماری اور آئی، اس میں سے ایک برقع پوش بی بی باہر آئی۔ وہ پہلے نور کے گلے جا کے لگی، رو کے کہنے لگی ہائے بابا، تیری امت نے میرا حسین مار دیا، جسے میں نے چکیاں پیس پیس کر پالا۔ اٹھی اپنی مرکز سے بنت محمد، سیاہ شب کی چادر میں چہرہ چھپا کر گئی کربلا میں، تو اس نے یہ دیکھا ہے بوسیدہ کرتے میں ایک لاش بے سر، بدن سارا تیروں سے چھلنی پڑا ہے، لہو میں ہے ڈوبا ہوا سارا پیکر حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین۔ تڑپ کر وہ چلائی شبیر بیٹا، لہو میں نہائے ہو سر بھی جدا ہے، تبر کس نے مارے ہے سارے بدن پر، یہ تیروں پہ کس نے جنازہ رکھا ہے، کہاں ہے میرا لال عباس بولو، میں پوچھوں گی اس سے یہ کیسے ہوا ہے، حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین۔ صدا سن کے زہرا کی تھرائے غازی، جدا تن سے سر تھا تو شانے کٹے، غم و یاس و حسرت میں مجروح مضطر، کہے کیا کہ دریا کنارے پڑے تھے، سوئے القائم اب جو بی بی نے دیکھا، وفاؤں کے سائل پہ جھنڈے گڑے تھے، حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین۔ عزادار، جب مدینہ میں اعلان ہوا کہ حسین مارے گئے، بی بی ام المدین مسجد نبوی میں جا کے بشیر سے مخاطب ہو کے کہتی ہیں کون سا حسین مارا گیا؟ بشیر نے کہا حسین نواسہ رسول مارا گیا۔ بی بی نے بڑی حیرت سے دیکھا
کہ عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارا گیا؟ بشیر نے جب واقعہ سنایا کہ نہیں بی بی آپ نے سنا نہیں ہے، پہلے عباس مارے گئے پھر حسین مارے گئے، تو بی بی نے جا کے جنت البقیع ایک قبر کے ساتھ جا کے بیٹھی، ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے بی بی میرے عباس کو معاف کرنا، میرے عباس نے بے وفائی نہیں کی، مگر اے بی بی میں آپ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، آپ کے بیٹیاں کی چادریں نہیں بچی کیونکہ میرا عباس نہیں تھا۔ باخدا یہ رات شب عاشور سے زیادہ مصیبت کی رات ہے۔ شب عاشور ثانی زہرا اپنے بھائیوں کی جھرمٹ میں بیٹھی تھی اور خیام کا پہرا انصار امام حسین دے رہے تھے، لیکن آج رات ثانی زہرا خود ایک ٹوٹی ہوئی تلوار اور ایک ٹوٹی ہوئی لکڑی لے کے بچوں کی پہرے داری کر رہے ہیں۔ اس غم کو ہمیں اپنے سینوں کے اندر بھڑکا کے رکھنا ہے، صرف 10 محرم یا 40واں یا 8 ربیع الاول تک نہیں، اس کو ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ میں مولانا اسرار کاظم صاحب سے گزارش کروں گا ممبر پہ تشریف لائیں۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الخلائق اجمعین، سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر اللحظ مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أما بعد, I wasn't sure where to start this lecture, so I thought I would start from the night of the 28th of Rajab. On the night of the 28th of Rajab, Imam Hussein alayhi salatu wassalam, after hugging his grandfather Rasulullah's grave, goes to the grave of his brother Hassan Mujtaba, and after hugging the grave of his beloved brother, he goes to the grave of his mother Zahra to say his final farewells, and he leaves Medina with the words, إِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِسْلَامِ في أمتي جدي صلى الله عليه وآله وسلم، أريد أن آمر بالمعروف ونهي عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. He leaves the city of Medina on the 28th of Rajab with the wasiyah that he left with Muhammad ibn Hanafiya, that I leave Medina with the purpose of reforming my grandfather's nation, so that they follow the ways of my grandfather Rasulullah and my father Ali ibn Abi Talib. When Imam Hussein left Medina,
he was with Abbas. When Imam Hussein left Medina, he was with Ali Akbar, with Aun and Muhammad, with Abdullah, the sons of Abdullah ibn Ja'far al-Tiyar. He was with Qasim. He was with Ali Asghar. Zainab was present. Kulthum was present. The family and the ashab of Sayyid al-Shuhada were present with him through the months of Sha'ban, Ramadan, Shawwal, Zulqad and Dhul Hijjah. He was with his family. But on the 10th of Muharram, Imam Hussein was all alone. And Sayyid al-Shuhada stood at the entrance of his sister's tent, Sayyida Zainab. And he says, Ya Sukayna, Ya Zainabu, Ya Kulthum, alaykunna minni salam. Notice he mentioned Sukayna's name first. My final salams to you all. My final salams. The women start to wail and cry and they begin to beat their heads. And then the time came when Imam Hussein was overcome by so many injuries that he could not even stand. He is now fallen to the ground. It is said in the Maqtal that he looks towards the sky and he whispers something to his Lord. He whispers, he says, Sabran qada'ik ya Rab, la ilaha siwak, ma li rabbun siwak, wa la ma'budan ghayrak. I seek patience over what you have destined for me. There is no one beloved but you. I have no beloved but you. Oh, you are my helper. I have no one but you to help me. Then that time came when Imam Hussein was martyred and the Kufian soldiers called out Allahu Akbar 3 times, and this is the time when the earth trembled. Imam Sadiq alayhi salam to his companion Zurara one day says, he says, Zurara, the sky wept blood on the day that my Jad Hussein was killed. The earth turned black for 40 days as the sun was eclipsed. The Euphrates burst its banks. And then a call was made, Ahriqu bayut al-Zalimin, burn the tents of the oppressors. The women run from one tent to another. Imam Zayn al-Abidin would say, after Karbala, Imam Zayn al-Abidin would say, but by Allah, Wallahi, I never could look at my aunt or sister's face because I used to burst out into tears as I remembered the time when they would run from one tent to another and the Kufian soldiers would call out, burn the tents of the tyrants. This night is called Sham-e Ghariba. Sham-e Ghariba. This is known as the night of the homeless. All because all the tents were burnt to the ground and the enemy started to loot the tents of the daughters of Rasulullah. They snatched the headscarves from the daughters of Ali. Sukayna's earrings, Sukayna bint al-Husayn's earrings were ripped from her ears, splitting her earlobes, and when she pleaded for her veil, she was slapped in the face. Hamid ibn Muslim describes how he saw a little girl. Hamid ibn Muslim, the narrator, the historian, he describes how I saw a little girl whose dress was on fire. I saw a little girl whose dress was on fire.
her ears were bleeding and she was running from the scene of carnage. And he says, I ran after her to help her extinguish the fire from her dress. She stops and looks at me and she says, are you a Muslim? Are you a Muslim? He says, I am. And then he says, she thought for a while. She thinks for a while, and then she says to me, can you please tell me the way that leads to Najaf? Why would you want to go to Najaf? Because I want to see my grandfather Ali ibn Abi Talib and tell him, look how they killed my father Hussein. Lady Zainab gathers all the ladies and children in a space. Imam Zain al-Abidin lays on the ground. There was no fire. There was no light. This is why we dim the lights on Sham-e Ghariba. This is why we dim the lights. Because in the desert of Karbala, when all the tents were burnt to the ground, there was no lights. The only light was the moon that cast its dull light. This is when Hur's widow brought some food and water for the ladies and children, and she gives it to Sayyida Zainab. Sayyida Zainab takes the water and she goes to the place where Sukaina bint al-Hussein is sleeping, and she begins to stroke her disheveled hair, and Sukaina opens her eyes. Sayyida Zainab says, here is some water, Sukaina. Please drink a little bit of water. You have been thirsty for so long. Hearing the word water, Sukaina cries, but this cry is a cry of hope, because she says, Zainab, Aunt Zainab, tell me, has Uncle Abbas come back? Has Uncle Abbas come back? Zainab tells her, no, that's Hur's widow. Hur's widow had brought the water. Look at the akhlaq of Ali Muhammad. Did Sukaina drink the water? No. She stands up from her place and she goes to where Hur's widow was at, and she goes, I'd like to thank you for bringing us water. And then she turns to her Aunt Zainab and she says, Zainab, have you all drank water? See how concerned she was for everyone else. She said, Aunt Zainab, tell me, have you all drank water? And Zainab says, no, we haven't, shaking her head. And then she says, why haven't you drank water? Why do you ask me then to drink water? And then Zainab says, because my dear, you are the youngest one from amongst us. To which Sukaina replied, no, Ali Asghar, my brother, is the youngest. Sakina takes the water carrier and begins to run towards the Maktal, carrying the water carrier, and she goes towards the place where Ali Asghar lay buried, and she calls out and cries from a broken heart, Wa Aliya, Wa Asghara, Wa Muhammada, Wa Shahida. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Azadaro tusa binohe pade Aaj da noha jada barwe imam pad Imam zamana adna As-salamu alal juyub al-muzarraja Barma mawla de mera salam hoye Una girebana te jede jaak ho gaye
السلام على الأعضاء المقطعة میرا مولا دے میرا سلام ہوئے انہا جسمات جڑے ٹکڑے ٹکڑے فرمیدنا السلام علی الشیب الخدیر فرمیدنا میرا سلام ہوئے اس ریش تے جڑی خون نال خضاب فرمیدنا السلام علی الشیخ الکبیر آدھا میرا سلام ہوئے اس ضعیف تے جڑا لاشا جا جا کے سامنے آدھا السلام علی الطفل الصغیر بارواں مولا دے میرا سلام ہوئے اس بچے دے جڑا مانو مان نہیں سڑ سے آدھے السلام علی الخیام الخالیات فرمیدہ میرا سلام ہوئے ان خیمیت جڑے خالی ہو او شریف نظارو پھرا دا امتحان مک گئے بھیڑ دا شروع اجرکم اللہ دنیا دے کئے غم میں نہ روئے جے تیری توجہ ہوئے تے بے غوری نہ کریں بے پروائی نہ کریں تا ایک جملہ آکھاں تے محرم داشرہ سنائے رنائے ماتم بھی کی تائی آج تو بیوان کے سموئے سے یا رات آئی صبح زینب نو سفر کر آج رکم اللہ یا رات آئی حسین دن دالا شاہ چندہا زینب اس رات یتیم تلاش کرے آجروں کو ملالا شریف حق بڑھندا مسلمانہ دا جدا مری گیا حسین علی دیا دیا نو وطن پہنچاوے نا مگر نہیں روایت دے جملے بارواں مولا دے تسابق القوم الى نہب بیوت آل الرسول فوجہ مقابلہ کیتا ہے کوفیاں دی کوشش آئی اساں پہلے زینب دا خیمہ لٹنا ہے شامیاں دی کوشش آئی اساں پہلے لٹنا ہے تو تے سندہ بیٹھا ہے روایت دیئے جی میں جملے نونے نہیں پڑھ سکتا ترجمہ نہیں بس اشارہ کرینا جد خیمے وچ داخل ہوئے بی بیاں کھڑیاں ہیں یا جھن گئی ہیں جد اٹھیاں ہیں قمیضاں دے رنگ تبدیل او کئی بی بی نو تماچا لگئے کہنو تازیانہ لگئے شریفہ کہنے کان زخمی اجرکم اللہ او کربلا دے غریبانو بیٹھا رونا ہے اللہ تیریاں دعا مستجاب فرما اجرکم اللہ شریفہ تواڈے ڈر تو لوگ روایت نہیں پڑھ دے جو آدھے اور سخت نہ سناؤ
محرق القلوب دی روایت او جڑے سید بیٹھے ہو خصوصاً سادات توانو دادیاں دے دکھ سناؤ محرق القلوب لکھا ہے او ادائے ایک ظالم دے ہاتھ نیزہ جڑا زینب دے پچھو دوڑدا آنا تو کیا بیٹھا سن دائے اس نیزے نال چادر لہائیے زینب زمین تے جھڑ گئیے آدھیے سجاد اکھی بھال پھوپیاں لٹی دیا اجروں کو ملنگا روندہ یاد سندا جدو مختار کول کھولی آیا مختار اس تو پوچھائے کہ کربلا کیڑا ظلم کیتا ہاں کھولی آدھے مختار میں ایک خیمے وچ گیا ہے میں ویکھیا ایک چمڑے دا بستارا جس تے ایک بیمار ستا ہویا ارادہ مختار وقت میں ویکھیا اس خیمے دے کونے جے ایک بی بی کھڑی آئی ارادہ پہلے والی کے میں بستر دے کونے تو پکڑائے میں بستر چھکائے او بیمار منہ دے بھار زمین تے آئے زمین تے جھڑائے مختار دے وقت کے کیتائی او جڑا زینب دی غربت سن سگنائے آدھے مختار وقت میں ون کے اون بی بی دی چادر لہائی جدا چادر لہائیے او بے وس ہو کے دہ دی آئی مختار رنائے آدھے وقت کیا کیتائی آدھے مختار میں ویکھیا او بی بی دے کنا وچ گوشوارے ہائے آدھے میں لہاوڑ لگا وقت میں رووڑ لگ گیا جدو میں رنا او بی بی آدھی اللہ لعنت کری لوٹے دا بھی ہے روندا بھی ہے میں کیا بی بی لوٹے دا اس واسطے آج میں نہ لٹیا کوئی اور لٹو ایسے تے روندا اس واسطے آ جی میں تسا اجڑے ہو ان کوئی نہیں یاد مختار جدو میں دے گوشوارے اتارے مختار آدھے او بی بی کچھ اہدی بھی آئی آدھے آسمان دورے دی آئی آدھی آئی قطع اللہ یدائے کا برجلائے اللہ تیرے ہاتھ تے پیر قطع کرے وَغَذَّبَكَ بِنَارِ الدُّنْيَا قَبْلَ نَارِ الْآخِرَةِ اللہ جہنم تو پہلے تینو دنیا دی آگے چھ جلاوے جدو سنائے مختار دے ہاتھ کٹو ادھے پیر کلم کرو انو جلاؤ جدو جل گئے اور مختار چیخا مار کے روڑ لگ گئے جدو رنائے لوگ آدن مختار اے شکرانے دا وقت بی بی دی دعا تیرے ہتھوں پوری ہوئی ہے روندہ کیوں ہے رو کے آدھائے تو انو نہیں پتا او علی دی چھوٹی دھی مختار آدھائے او علی دی دھی آئی میں یو جائیں لکھا خولی جلاواں او دے والدہ مل نہیں علی دی دھی روندی آئی اجرکم اللہ شریفو میں اکھے حسین دن دا چاہندہ ہاں زینب رات دے گلیں دی رہی ہے
براد یتیم جمع کریں دی آئی وقت ہور ڈھونڈن ویندی آئی پہلے بکھر ویندی آئی انہیں سن دے پیاوے حمید آدھے میں ویکھے آئے ایک بی بی ہے خیمے دو ویندی ہے آگ نہیں ونجن دے دی میں کیا پردادار کوئی قیمتی شے رہ گئی ہے آدھیے یا شیخ ان لنا علیلا فی الخیام میرا ایک بیمار پترے جڑا ٹر نہیں سکدا آدھے اچانک خیمے داخل ہوئیے جدا گئی آئی کمر سدھی آئی جدا واپس آئیے کانڈتے سجارا شریفہ ایو جملہ ذہن وچ رکھے تے اگلا لفظ سون جدا باہر آئیے شریفہ جدا زینب دا انتقال ہویا فضا غسل پہلے دی آئی غسل دینیا فضا دیا چیخاں نکلی آئے سجاد آدھائے دادی کیوں رونی ہے آدھیے سجاد تیری پھوپھی ایتے آنی ہے اماں میرا سر زخمی ہے اماں میرے پیر زخمی ہے آدھیے میں نو دسا تیری پھوپھی دیا پاہی کیوں زخمی ہے آدھے جگہ منو خیمے وچوں چائی آئی شمر بھاج کے آیا اس منو پھوپھی دے ہتھوں کھو گدا شمر منو نیزے مرنا پھوپھی باہی جلے دی آئی آدھی آئی ظالمہ میرا ہکو سجا شریفہ ایک جملہ اور سن لے جگہ زینب یارہ محرم ٹرن لگی ہے آدھی ہے اما فضا پسر ساد نواک تسا اپنیا نجس لاشاں دفن کی دیا میں نو اجازت دے میں پھرانو دفن کرا اسے ایو جیاں جواب دیتا ہے زینب قبر تائیں رون دی گئی ہے آدھر فضا زینب نواک دفن مسلمانانو کری گئے جے حسین مسلمان نہیں وقت دنیا جے کون سجاد میرا ملوائے میرا وعدہ ہے ولدارو سا ایک باری سارے میں کبابے سجاد میرا ملوائے میرا وعدہ ہے ولدارو سا ایک باری سارے میں کبابے سجاد میرا ملوائے میرا وعدہ ہے ولدارو سا میں کو کیوں مظلوم دے ایک باری میں کو کیوں مظلوم دے ایک باری رخسار ذرا چمکائے میرا وعدہ ہے ولدارو سا ایک باری سارے میں کبابے سجاد میرا ملوائے میرا وعدہ ہے ولدارو سا ایک باری سجاد میرا ملوائے میرا وعدہ ہے ولدارو
سالاں دی معصومہ دے نہیں سر دے بال سفید ہوندے 4 سالاں دی معصومہ دے نہیں سر دے بال سفید ہوندے میں مانگ ضعیفہ ہو گئیاں میں مانگ ضعیفہ ہو گئیاں کہ رقبہ میں دادائے میں دادائے بلدارو ایک باری سر میں کبا بیدا سجاد میرا ملوائے میں دادائے بلدارو ایک باری سر میں کبا بیدا سجاد میرا ملوائے سر میں کبا بیدا سجاد میرا ملوائے چون سالاں دی معصومہ دے نہیں سر دے بال سفید ہوندے 4 سالاں دی معصومہ دے نہیں سر دے بال سفید ہوندے میں مانگ ضعیفہ ہو گئیاں میں مانگ ضعیفہ ہو گئیاں کہ رقبہ بیدا گائے میرا دادا ہے بلدارو ایک باری سر میں کبا بیدا سجاد میرا ملوائے میرا وعدہ ہے بلدارو ایک باری سر میں کبا بیدا سجاد میرا ملوائے میرا وعدہ ہے بلدارو ایک باری سر میں کبا بیدا سجاد میرا ملوائے میرا وعدہ ہے بلدارو میں پیو دی ماتم دار جدا زندان شام چ مر ویسا میں پیو دی ماتم دار جدا زندان شام چ مر ویسا میں کچھ بن کرے سجاد میرا میں کچھ بن کرے سجاد میرا یہ میلا چولا پائے میرا وعدہ ہے بلدارو ایک باری سر میں کبا بیدا سجاد میرا ملوائے میرا وعدہ ہے بلدارو ماشاءاللہ جی ایک باری سر میں کبا بیدا سجاد میرا ملوائے میرا وعدہ ہے بلدارو ایک باری سر میں کبا بیدا سجاد میرا ملوائے میرا وعدہ ہے بلدارو میں کو پیو مظلوم دے ہک واری میں کو پیو مظلوم دے ہک واری رخسار ذرا چموائے میرا وعدہ ہے بلدارو ایک باری سر میں کبا بیدا سجاد میرا ملوائے میرا وعدہ ہے بلدارو سارے بولو سجاد میرا ملوائے میرا وعدہ ہے بلدارو ایک باری سر میں پورا مصرع سن کے جی سجاد میرا ملوائے میرا وعدہ ہے بلدارو کیا حال دساں باقی جیوی میں شام دی گرمی کھا گئی ہے کیا حال دساں باقی جیوی میں شام دی گرمی کھا گئی ہے میں کو پینے ونجی اس زندان وچوں میں کو پینے ونجی اس زندان وچوں نہیں لگدی ویر ہوائے میرا وعدہ ہے بلدارو ایک باری سر میں کبا بیدا سجاد میرا ملوائے میرا وعدہ ہے بلدارو ایک باری سر میں کبا بیدا سجاد میرا ملوائے میرا وعدہ ہے بلدارو ایک باری سر میں کبا بیدا سجاد میرا ملوائے میرا وعدہ ہے بلدارو کیا حال دساں باقی جیوی میں شام دی گرمی کھا گئی ہے کیا حال
دساں باکر جی میں کشام دیار میں کھا گئی ہے میں کو کہنے وجہ سے زندان وچوں میں کو کہنے وجہ سے زندان وچوں نہیں لگی دی ویر ہوائے میرا وعدہ ہے بلدارو ایک باری سر مقابلہ سجاد برا ملوائے میرا وعدہ ہے بلدارو ایک باری سر مقابلہ سجاد